نشاد اختر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، وزیر خزانہ، وزیر توانائی محمد علی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ جو مجموعی جو ملکی معاشی صورتحال ہے اس کا ایک آپ کو مختصر ایک جائزہ دے دیں، اور اس کے بعد محمد علی صاحب جو ان کے شعبے میں توانائی، بجلی، پٹرول وغیرہ اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ اپنا ایک موقف دے دیں، اور اس کے بعد آپ کے جو سوال ہیں وہ ہم لیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ذرا بتا دیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار بینگ ہیئر۔ پہلی چیز تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ضرور ہے کہ ہم یہ جو حکومت ہے اس نے کافی چیلنجز کو انہیریٹ کیا ہے، لیکن ہم اس سے گھبرا نہیں رہے ان چیلنجز سے، بٹ ہم ایک ایک کر کے ان چیلنجز کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم بہت اس کو پروڈنٹلی مینیج کریں اور کوشش کریں کہ اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں اور اپنے ذرائع ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کریں اور جو ریونیوز ہیں ان کو انہانس کریں، اینڈ اسی کے تھرو بہتری آئے گی اس سچویشن میں۔ تو جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اگر آپ ان کو ریویو کریں گے تو آپ کچھ بہتری پائیں گے۔ دیر آر سم سائنز آف اکنامک ریکوری ایون ایف دیر آر اٹس جسٹ اسٹارٹنگ۔ آپ کو میں کچھ چیزیں بتا دوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ آن دی انفلیشن سائڈ جو سی پی آئی ہے دیٹ از shown a decline from May figures of over 38% to abhi 27.2% or 4%. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے کہ کچھ مشکلات سے ہم نکل آئے ہیں، اور ہم ہوپ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے پرائس اسٹیبلٹی تھوڑا سا امپروو ہو جائے گی ایز وی گو فارورڈ۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا احساس لیں کہ جو ہمارے پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں ان میں بھی بہتری آئی ہے، اور پروڈکٹیو سیکٹر سے مراد میری ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر میں ہمیں امید ہے کہ ہماری ریزلٹس اچھی آئیں گی، ویدر اٹس گاٹ ٹو ڈو وتھ کراپس اور اٹس گاٹ ٹو ڈو وتھ میجر کراپس اور مائنر کراپس، اور اس سے ایگریکلچر کی امپروو ریزلٹ سے ہماری گروتھ پراسپیکٹس بھی کافی امپروو ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں انڈسٹریز میں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں اینڈ آل دیٹ۔ ہم نے ڈیٹا کو ایگزامن کیا اور کچھ پروڈکٹیو سیکٹرز میں بہتری آ رہی ہے، چاہے وہ سیمنٹ ہو چاہے کچھ ہو، تو ایکٹیویٹی جیسے جیسے پک کر رہی ہے انڈسٹری کی حالت بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ سروسز سیکٹر کو دیکھیں تو سروسز سیکٹر تو بہت وائبرنٹ ہے اس وقت، اور سروسز سیکٹر کا لنکیج ہر سیکٹر کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری مانیٹری پالیسی اناؤنس ہوئی ہے، اور مانیٹری پالیسی میں ہم نے جو ہے نا انٹرسٹ ریٹس کو سینٹرل بینک نے نہیں بڑھایا، اس کو اسٹیگننٹ رکھا ہے۔ اب اس سے بھی بہتری آئے گی بیکاز کاسٹ آف بورنگ انڈسٹری کی کم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تھرو دیٹ ہول میکینزم انڈسٹری میں ریوائول بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے ڈونر سے کافی بات چیت کی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بسائڈس دا نارمل فلوز جو آتے ہیں ڈونرز کو، کہ کچھ ایریاز میں فاسٹ ٹریک ہو جائے گا۔ میری ورلڈ بینک سے بات چیت ہوئی ہے، تو ٹوٹل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کیومولیٹو اسسٹنس یہاں پہ تقریباً $2 بلین تک ہو جائے۔
ہم نے دوسرے بھی اینٹیٹیز سے بات کی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, وہاں سے بھی خوش آئند خبر ملی ہے کہ وہ جو رائس پروگرام جس کا آپ نے بہت سنا ہوگا, اس کو ہم فاسٹ ٹریک کر کے ریلیز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, ہمارا فوکس ہے کہ ہم ان ایکٹیویٹیز پہ اب کام کریں جس سے کہ ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچے, اور یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ کانفیڈنس بڑھے پاکستان اکانومی میں, تاکہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وغیرہ جو ہے وہ اسموتھلی پاکستان میں آئے اور زیادہ آئے. اس کے لیے ہم ڈفرینٹ انیشیٹوز پہ کام کر رہے ہیں. کچھ حکومت کر رہی ہے, کچھ SLIFC کی طرف سے ہم لوگ مل کے ان کے ساتھ کر رہے ہیں, اور اس کا بہت بہترین اثر ہوگا, بیکاز ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر ٹھیک ہو جائے تو یہ اکانومی ول گیٹ انٹو سیلف سسٹیننگ گروتھ اٹ سیلف. تو کچھ یہ ایسی باتیں ہیں کہ فی الحال میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ہماری ریزرو پوزیشن بھی الحمدللہ اسٹیبل ہے, وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن جو ہماری آؤٹ فلو ان فلو ہے اس کے مطابق سے اٹ از کوائٹ اسٹیبل ان مائی ویو. آپ کو پتہ ہوگا پچھلے دنوں حکومت نے ایکسچینج کمپنیز کا ریفارم کیا ہے, اور اس ریفارم میجر سے اور اسمگلنگ, اینٹی اسمگلنگ کی ایفرٹ سے ہمارا روپیہ جو ہے کافی حد تک اسٹیبل ہو گیا ہے. اور یہ اسٹیبلٹی آئی ہے وداؤٹ اینی بینک انٹرونشن. ادھر سے اسمگلنگ ہے, ادھر سے ہم نے ایکسچینج کمپنیز کے ریفارمز کیے ہیں, تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. اور آج صبح میں نے اس کا آپ کو علیحدہ کلپ بھجوا دیں گے, سولنگی صاحب میں نے ابھی تیار کیا ہے کہ ہم نے ریمیٹنسز کے لیے کوئی 80 بلین کے قریب روپیز ایلوکیٹ کیا تھا, اس میں سے 20 بلین آج ہم نے ریلیز کیا ہے بینکس کو, تاکہ وہ ریمیٹنسز کو فارمل چینلز کے تھرو لے کر آئیں. سو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہم نے لیا ہے. ہم اس کے ساتھ ایکسپورٹ امپورٹ بینک کو آپریشنلائز کر رہے ہیں. تو اس طرح میں آپ کو کافی ساری چیزیں بتا سکتی ہوں جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ حکومت اپنی سلیوز رول کر کے ایکچولی کام کر رہی ہے, اور جس کے جو اچھے جو پازیٹیو ریزلٹس ہیں وہ ان ڈیو کورس انشاءاللہ آ جائیں گے. جی محمد علی صاحب. جی السلام علیکم ایوری ون. میں آپ کو پاور اور پیٹرولیم دونوں کے اندر جو کام ہو رہے ہیں اس وقت اس پہ آگاہ کر دیتا ہوں. پہلی بات تو آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں اور پورے ملک میں جو بجلی کی چوری ہے اس کے اگینسٹ ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے, اور اس کے بڑے اچھے نتائج نکلے ہیں ابھی تک. ہمارے سوشل میڈیا پہ اور ایون الیکٹرانک میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو FIRs کٹی ہیں اور جو اس کے اگینسٹ ایکشن لیے گئے ہیں, اور جو ریکوری ہو رہی ہے, بلنگ بھی ہو رہی ہے زیادہ اور ریکوری بھی ہو رہی ہے, تو ہماری کلیکشن تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. تو اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ جو چوری تھی وہ کئی سالوں سے اس ملک میں ہو رہی تھی, لیکن اس کو اس طریقے سے پکڑا نہیں جا رہا تھا اور اس طریقے سے اس پر دھیان نہیں دیا جا رہا تھا, کیونکہ ابھی ہمیں 10 دن ہوئے ہیں چوری کے اگینسٹ مہم شروع کیے ہوئے, اور آلریڈی اس کے نتائج بڑے اچھے آنا شروع ہوئے ہیں. تو یہ کنٹینیو رہے گی, یہ کوئی چند دنوں کی وہ نہیں ہے مہم, اور اس کے اوپر ہم کام جاری رکھیں گے. ہم نے اس کے اندر پاور ڈویژن میں ایک پورا کنٹرول روم بنایا ہے جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا, اور پروونسز کی مدد کے ساتھ ڈسٹرکٹ لیول تک تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لے کر ہم یہ کام کر رہے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں ہم اس کے اندر اور تیزی لائیں گے. آج بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب اور چیف سیکریٹریز, IGs, چیف منسٹرز اور کچھ اور منسٹرز تھے فیڈرل, اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر اور زیادہ تیزی کے ساتھ کام ہوگا آنے والے وقتوں میں, اور فورسز بھی اس پہ اسائن کی جائیں گی اس کو ریکور کرنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ جو چوری تو پکڑنا ایک چیز ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں
اس کے اندر ان کے حالات، ان کی گورننس، ان کی مینجمنٹ بھی بہتر کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر تو ایک پرماننٹ سولوشن نہیں ہوگا. تو ہم نے ڈسکوز کی جو بورڈز ہیں ان کو چینج کرنے کے اوپر کام شروع کیا ہے. ہم کچھ ڈسکوز کے سی اوز بھی چینج کریں گے اور وہیں سے پھر بہتری آنا شروع ہوگی. ساتھ ساتھ ڈسکوز جو ہیں جو کہ گورنمنٹ کے پاس ہیں، اس کے ہم 3 آپشنز کے اوپر ہم نے کام شروع کیا ہے کہ کس طریقے سے ڈسکوز کا ایک پرماننٹ لانگ ٹرم سولوشن نکالا جائے. ہم ورلڈ بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ان کے اگر کنسیشن اگریمنٹس ہم لانگ ٹرم پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں، ایک ہی آپشن ہے. دوسرا آپشن ہے کہ ہم پروونسز کو ہی دے دیں، اور تیسرا آپشن ہے کہ اس کی ہم پرائیویٹائزیشن کریں. ہم تینوں آپشنز کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں پھر جو بیسٹ پاسبل آپشن ہوگا ڈسکوز کے لیے، ملک کے لیے، کنزیومرز کے لیے، اس کے اوپر ہم کام کریں گے. ساتھ ساتھ میں بتاتے چلوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ کنزیومرز کے اوپر، ہمیں پتہ ہے کہ بجلی مہنگی ہے، بجلی کے ریٹس بڑے ہیں، پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کنزیومرز کے اوپر جتنا کم سے کم برڈن ہو جو ہمارے کنٹرول میں ہے اس کو ہم کنزیومرز پہ پاس آن کریں. کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں آج کرنی پڑ رہی ہیں وہ پچھلے 1 ماہ کی تو غلطیاں نہیں ہیں، پچھلے کئی برسوں کی غلطیاں ہیں. 2 ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. کراچی الیکٹرک کا ٹیرف جو ہے پچھلے کوئی 1 سال سے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں ہوئی ہے. اب وہ ایڈجسٹمنٹ جب 1 سال کی ایک ساتھ ہوگی تو کنزیومرز کے اوپر بہت سارا برڈن پڑے گا. تو ہم نے اس میں کوشش کی ہے، نیپرا سے بات کی ہے، کے ای کو انوالو کیا ہے کہ وہ ہم آہستہ آہستہ اس کو اسٹیگر کریں تاکہ کنزیومرز پہ بہت سارا برڈن نہ پڑے ایک ساتھ. ایون جو باقی ملک ہے اس کے اندر جو کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہم اسٹیگر کر رہے ہیں، اور جو 3 ماہ کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم تھوڑے لمبے عرصے میں کر رہے ہیں تاکہ کنزیومرز کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے. تو ہماری کوشش ہے کہ اس وقت چونکہ بجلی کے بلز کا ایک ایشو بھی ہے اور تھوڑی پرائس بھی بڑی ہے پاکستان میں، تو اس کو ہم جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں اور مینیج کر سکتے ہیں کریں. ساتھ ساتھ جو سرکولر ڈیٹ ہے ہمارا، جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پچھلے کوئی 10-15 سالوں میں پاکستان میں، چونکہ بجلی کی چوری بھی تھی، کلیکشن بھی نہیں تھی اور ڈسکوز کی پرفارمنس بھی ٹھیک نہیں تھی، تو بجلی کا جو پورا ہمارا نظام ہے اس کے اندر آج کی تاریخ میں 2500 ارب کا نقصان کھڑا ہوا ہے. ابھی 2500 ارب کا نقصان ایک بہت بڑا پرابلم ہے ملک میں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی کا تو 2500 ارب ہے، گیس کا جو نقصان ہے وہ 2900 ارب پہ پہنچ چکا ہے. اب یہ چیزیں پچھلے 10-15 سالوں میں ہوئی ہیں اور اس کو بالکل ہی ایڈریس نہیں کیا گیا، ان کو مینیج نہیں کیا گیا، اور یہ کانسٹنٹلی بینکوں سے ادھار لے کے یا کمپنیز کو پیسے نہ دے کر یہ ڈیٹ ایکومولیٹ ہوتا گیا. اب اگر کوئی کسی کو ادھار دیتا ہے تو اس پہ سود تو چارج کرے گا. 2500 ارب کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں آج کی تاریخ میں ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے پاور سیکٹر کے اندر، اور 2900 ارب کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں گیس سیکٹر کے اندر. تو یہ 5400 ارب کا جو لاس کھڑا ہوا ہے پورے انرجی سیکٹر میں، یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے جس کو ہمیں حل کرنا ہے. ہم اس کے اوپر دن رات کام کر رہے ہیں کیسے اس کو حل کریں. یہ بہت بڑا نمبر ہے، 18 ارب ڈالر کا نمبر ہے، لیکن اس کا حل نکالنا ہوگا کیونکہ اس کے اوپر ہم تقریباً 1000 ارب کا سود دیتے ہیں سال کا. اب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ملک میں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو جلد اس کا ہم کوئی نہ کوئی سولوشن نکالیں گے. ایک وجہ جس کی وجہ سے بجلی پاکستان میں مہنگی ہوئی ہے، اور ایون جو پیٹرول کا بھی دام جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہوتا ہے گلوبل پرائسز کے حساب سے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں جو ہم ہمارے ملک سے جو گیس نکالتے ہیں ہمارے ریزروز میں اور جو آئل نکالتے ہیں وہ پچھلے 10 سالوں میں کنٹینیوسلی کم ہوا ہے. 2013-14 میں پاکستان میں جتنا ہم تیل اور گیس نکالتے تھے اور آج جو تیل اور گیس نکالتے ہیں، آج ہم 3.5 ارب ڈالر کم نکالتے ہیں. 3.6 بلین ڈالر کا ہم تیل اور گیس کم نکالتے ہیں ہمارے ملک میں آج 10 سال پہلے کے مقابلے میں، جبکہ ہمارے ریزرو جو ہیں ہم نے اور زیادہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ اس چیز پہ بالکل دھیان نہیں دیا گیا. جو پالیسیز تھیں، جو پرائسنگ تھی، وہ بالکل غلط تھی. وہ ایسی پرائسنگ تھی کہ دنیا کی بہت ساری کمپنیز پاکستان چھوڑ کے چلی گئیں، اور سارے کا سارا جو بوجھ جو ہے ہماری 2-3 کمپنیوں کے اوپر ہے. تو ہم وہ پالیسیز کو چینج کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک سے اگر گیس اور آئل نکالیں گے تو پھر ہمارے ملک میں ریلائنس ہمارے ہی اپنی فیول پر ہوگی اور امپورٹ پہ نہیں ہوگی. لیکن یہ وہ کام ہے جو چند ماہ میں نہیں ہو سکتا، اس میں کافی ماہ کچھ برس لگیں گے، لیکن ہم اس معاملے کو شروع کر رہے ہیں. اس میں ہم نے ایک چیز یہ کی ہے کہ سوئی ساؤتھ کے ساتھ مل کے جو آلریڈی ملک کے اندر گیس فیلڈز ہیں کہ جو کہ جلدی نکل سکتی ہیں اگلے 6 ماہ کے اندر یا 3 ماہ کے اندر، ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. اس کو ہم پورا منڈے کو، پیر کو سوئی ساؤتھ والے آ رہے ہیں اسلام آباد، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر
ہم ان تمام فیلڈز کے اوپر جو ہے پرائسنگ فائنلائز کر کے ان کے اوپر ہم کام شروع کر رہے ہیں. منڈے کو ہم نے سی نارتھ کو بھی بلایا, ان کے ساتھ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو وسائل ہیں ان کو ہم استعمال کریں تاکہ ہمارے ڈالرز بھی کم استعمال ہوں, امپورٹ بھی کم ہو, اور جو کنزیومرز پہ امپیکٹ پڑتا ہے وہ بھی کم سے کم ہو. ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت ملک کے اندر گیس جو ہے اس کی اب چونکہ سردیاں ہوں گی, اس کی ایک گیس کی جو ہے ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے, تو ہم گیس لوڈ مینجمنٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کم لوڈ شیڈنگ ہو اور لوگوں کو گیس ملے. تو ان تمام چیزوں پر کام ہو رہا ہے, ہر فرنٹ پہ کام ہو رہا ہے. پاور منسٹری, پیٹرولیم منسٹری, پوری ٹیمز کام کر رہی ہیں اس کے اوپر. ہم نے اس میں ورلڈ بینک, ADB, IFC کو بھی انگیج کیا ہوا ہے, اور ہم IMF کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے, کیونکہ ہمارے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑی انویسٹمنٹ کر سکیں, بڑا نقصان کر سکیں, تو وہ ہم نہیں کر سکتے. تو ہمیں نقصان کرے بغیر, کوئی ایڈیشنل سبسڈی لیے بغیر ہمیں سارے کام کرنے ہیں. تو پھر بھی ہم یہ تمام چیزیں ماشاءاللہ ان پر کام ہو رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے چند ہفتوں میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ساتھ جیسے ہم انفارمیشن شیئر کریں گے تو چیزیں بہتر سے بہتر ہوں گی انشاءاللہ. تھینک یو جی. جی سوال. جی میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک ہی کویشچن پلیز کیجیے گا, تاکہ پھر کچھ دوست رہ جاتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں. تو اب شروع کریں. سب سے پہلے جی اطرت جعفری صاحب. میرا جو سوال ہے جی وہ وزیر خزانہ سے ہے. میڈم یہ جو IMF کا پروگرام ہے وہ جو چل رہا ہے اس کو آن ٹریک پہ رکھنا ہے. کیا رکھا ہے؟ شاید ہیں کہ ملک کی جو امپورٹس ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے, اور کسٹم ڈیوٹی کی بات میں جو ریونیو ہے وہ مسلسل گر رہا ہے. تو یہ جو IMF کے ساتھ شرط ہے آپ کی کہ آپ نے FBR کے ریونیو کو مقررہ ہدف کے مطابق رکھنا ہے, اگر کسٹم ڈیوٹی میں کئی سو ارب روپے کا شارٹ فال آئے گا تو آپ کے پاس متبادل پلان کیا ہے؟ جی شارٹ فال انڈیڈ کسٹمز ڈیوٹی میں آ رہا ہے, لیکن اگر آپ اوور آل FBR کے ریونیوز کو دیکھیں, دیر ہیز بین in both the first 2 months of the fiscal year, they have exceeded the target, جو monthly targets ہیں. تو دیکھیں ایک تو یہ بہت غلط بات ہے اسٹرکچرلی جو ہمارے ٹیکسیشن سسٹم کی اتنی زیادہ ڈپینڈنس ہے آن کسٹم ڈیوٹی. یہ دوسرے ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا. امپورٹس جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری انڈسٹری کے لیے. اگر ہم امپورٹس کو کرش کریں گے یا اوور ٹیکس کریں گے, جو کہ ہوتا رہا ہے پچھلے سالوں میں, تو انڈسٹری پھر گرو نہیں کرتی, کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ کافی امپورٹ انٹینسو ہے. ہمارے یہاں نہ انٹرمیڈیٹ گڈس ہیں نہ را مٹیریل ہے افیکٹولی. آپ آئل کو دیکھ لیں, آئل از absorbing the bulk of our import bill. It constitutes a major part of our import bill. اور اس وقت چونکہ global commodity prices are on the high side, اور اس میں آئل بھی شامل ہے, and this is an oil dependent economy بہت significantly. تو ہمارے لیے ایک یہ بڑا پریشر ہے undoubtedly کہ imports چونکہ کانٹریکٹ ہو گئی ہیں فار اے ورائٹی آف ریزنس, اور اس میں جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ فارن ایکسچینج ریزرو کو کنزرو کرنا بہت ضروری تھا ہمارے لیے, وہ ہم نے کیا ہے. لیکن جو مین ایشو ہے وہ اسٹرکچرل ایشو ہے ریونیوز کا, کہ ہم نے اپنے ٹیکس بیس کو نہیں بڑھایا. ہم نے اپنے جو نمبر آف ٹیکس پیئرز ہیں ان کو بہت وی ہیونٹ ریئلی gone to enhance ہماری جو ٹیکس نیٹ میں جو ہم لوگوں کو لے کر آئیں وہ ابھی بھی بہت لمیٹڈ ہے. حالانکہ کنٹینیوس ایفرٹ جاری ہے FBR میں, بٹ آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا ملک ہے, یہاں پہ بہت امیر لوگ بھی ہیں, مڈل کلاس بھی ہیں, ڈفرینٹ ہیں, جن میں ٹیکس پیئنگ کیپیسٹی ہے. ہم نے اس کو انہانس نہیں کیا, اور پھر ہماری کلیکشن میں بھی مسائل کافی رہے ہیں. تو وہ اب FBR اس کو کریکٹ کر رہی ہے. تو جو ٹارگیٹ IMF کے ساتھ طے پایا ہے اس کو وہ انشاءاللہ اچیو کر دیں گے. اس کا IMF کے ساتھ ہو نہ ہو, ہمیں جو ہے نا اپنے ٹیکس ریونیو کے ٹارگیٹس کو پاکستان کی خاطر میٹ کرنا ہے.
ویدر یہ IMF کی کنڈیشنالٹی میرے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی کہ ہم نے اپنے ملک میں اتنے ریونیوز جنریٹ کرنے ہیں تاکہ ہم اپنی ڈیولپمنٹ خود کر سکیں رادر دین ڈپینڈ آن دی ادرس. تو ابھی اس وقت ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں FPR میں وہ یہ ہے کہ ہم سارا اسٹریم لائن ٹیکس سسٹم کو کریں تاکہ ہمارے جو بھی انڈسٹری وغیرہ ہے, جو انڈیویجولس ہیں, ان کو تکلیف نہ ہو. ان جو ٹیکس کی کلیکشن میں اکثر ایشوز آتے ہیں ان کو ہم وی ٹرائنگ ٹو ایز دا ٹیکس کلیکشن رجیم جتنا بھی ہم کر سکیں. تو ویسے ایک میں آپ کو بتا دوں, یہ کہنا کہ جی ہمیں IMF یہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے, میرے خیال میں اس بات کو اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جو بھی ہم کریں گے اپنے ملک کے لیے وہ کم ہے. تو ہمیں خود اس کو اون کرنا ہے, IMF اور نو IMF. جی ٹھیک کیا نہیں صاحب جی ترتیب ہم بناتے ہیں, آپ کا نام آ جائے, ترتیب ہم بناتے ہیں. نام آپ کا آ جائے. سر آپ کو کوشچن چاہیے آپ کو ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے ہی ہے کہ جو کرنسی ٹرائل ہے, کرنسی کے خلاف جو ذرا زور سے بولیں. میں نے کہا جو کرنسی کے اوپر کافی ڈرائیو چل رہی ہے, کریک ڈاؤن چل رہا ہے, اس کے ساتھ IMF کی کتنی ایک انگیجمنٹ ہے, وہ ان کو سیٹسفائی کرتی ہے. اور دوسرا آپ نے پوری دنیا میں کام کیا ہوا ہے ملٹی لیٹرلس کے ساتھ میں, تو آپ کے خیال میں یہ جو SIFC ٹائپ کے جو سائلوز میں آپریشنز ہوتے ہیں, کیا یہ پورے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کیے بغیر اس سے کوئی گروتھ لانگ ٹرم کے اوپر اچھی کی جا سکتی ہے؟ تو پہلے سوال پہلے اس کا جواب دے دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہم نے کرنسی کے ریفارمز, جس کو میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کہوں گی, جو یہ ہم کر رہے ہیں, یہ کرنسی کی ایفیشنسی کو امپروو کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اب دو ڈفرینٹ ٹائپ آف سٹیپس لیے گئے ہیں. ایک جو اسٹیٹ بینک کے انڈر آئے ہیں ایکسچینج کمپنیز کے ریفارم. دیکھیں ایسے بھی ملک ہیں جہاں پہ ایکسچینج کمپنیز نہیں ہوتی اور سارا کام انٹر بینک کے تھرو ہوتا ہے. تو اب چونکہ پاکستان میں ایکسچینج کمپنیز ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایکسچینج کمپنیز آر ڈوئنگ دا رائٹ ورک. اور جو ہم نے انالیسس کیا اس سے ہمیں احساس ہوا کہ ایکسچینج کمپنیز کچھ زیادہ ہی ان کے نمبر بڑھ گئے ہیں, اس کی کنسالیڈیشن کی ضرورت ہے, اس کی اسٹرینتھننگ کی ضرورت ہے. سو ایکسچینج کمپنیز ٹوڈے آر بینگ کیپٹلائزڈ پراپرلی. وہ پہلے 200 ملین دیتے تھے, اب ان کو 500 ملین, اور یہ ہم اس طرح نہیں کر رہے کہ کل بڑھا رہے ہیں, ہم ٹائم دے رہے ہیں اور اس ایکشن کے تھرو ہم ایکسچینج کمپنیز کی ریگولیٹری جو ہے ٹائٹن کر رہے ہیں اور ساتھ انکریج کر رہے ہیں دوسری ایکسچینج کمپنیز کو کہ وہ مرج ہو جائیں اسٹرانگر ایکسچینج کمپنیز کے ساتھ. تو اس پروسیس کو کنسالیڈیشن آف دی ایکسچینج کمپنیز کہتے ہیں اور ان کی انفورسمنٹ اور سپرویژن کو ٹائٹن کر رہے ہیں تاکہ پاکستانی جو ہے پراپر یوٹیلائز کریں اپنی فارن ایکسچینج کے انفلوز اور آؤٹ فلوز کے سیکوینس کو. دوسرا جو کہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے کام کیا ہے وچ از ٹو ہیو اے کریک ڈاؤن آن دا کرنسی اسمگلرز آن دا بارڈر, جو گرے مارکیٹ جس کی وجہ سے بہت بڑھ گئی تھی, تو اس سے ہماری کرنسی کو سیلویج کیا ہے. اور یہ کوئی ملک برداشت نہیں کرتا کہ ان کی کرنسی کے ساتھ کھیلا جائے. تو یہ ایکشنز دونوں اپنی طور پہ ہوئے ہیں اور اس کا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ہم ایکسچینج ریٹ کو نہیں مینیپولیٹ کر رہے. ایکسچینج ریٹ میں ہم انٹروین نہیں کر رہی سینٹرل بینک. ہماری سینٹرل بینک پرنسپلی نے جو وہ ریفارمز کیے ہیں ایکسچینج کمپنیز کے وہ کیے ہیں, اور لا انفورسمنٹ ایجنسی نے یہ کرنسی ہولڈنگ, اسمگلنگ, کراس بارڈر irregular ٹریڈ آف آر کرنسی, مس یوز آف آر کرنسی, اس کو کنٹرول کیا ہے جو ہر ملک کرتا ہے. اس کا IMF کی شرائط کے ساتھ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. I'm sure they would appreciate جو ہم کام کر رہے ہیں بیکاز ہم اس کو انٹروین نہیں کر رہے. انٹروینشن از اے پرابلم بٹ فکسنگ
our regime is not a problem in the sense of making sure कि illegal चीज़ें ना हो हमारे मुल्क में. दूसरा आपने उसका SIFC का पूछा. देखिए, I have seen एक बड़ा unfortunate criticism है जब हम कोई positive चीज़ करने जाते हैं अपने मुल्क में. देखिए, we are going through an SBA of IMF. उसमें क्या होता है? We have to tighten our belt. We have to make sure कि we compress things. हमें revenues raise करने हैं, हमें expenditure को control करना है, हमें demand अपनी reduce करनी है. तो फिर हमारे मुल्क में growth कहाँ से आएगी? तो ये जो criticism है इस पे बड़ा unfounded है, because ये इदारा 3-4 चीज़ें करेगा. और ये इदारा क्या है? It's an institutional mechanism. It has a legal backing, first of all. कुछ लोग कहते हैं it's non-transparent. I have to tell you, if the discussion is happening in front of 300 to 400 officials of government of Pakistan, इसमें क्या non-transparency? हम भी बैठे हुए हैं, हमारे और colleagues बैठे हुए हैं, हर एक से मशवरा करके ये काम हो रहा है. उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, प्रोग्राम्स हैं, दे आर ग्रोथ ओरिएंटेड. इस पे डिबेट ही नहीं हो सकती. हमें ग्रोथ चाहिए, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए. इसमें एग्रीकल्चर की यील्ड्स को इम्प्रूव करना है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है, एग्रीकल्चर में हाई प्रोडक्टिविटी लानी है, फार्मर्स की बेहतरी देखनी है. जो लैंड अनयूज्ड है उसको लैंड को लाना है हमने. इसके थ्रू इट्स सपोर्ट जो ये उसका विजन एंड प्लान है उसका, हमने अपने इन्वेस्टर्स को वन विंडो दिया है. थ्रू दैट कोई हैसल नहीं होगी इसमें, और हर एक एजेंसी ऑन स्पॉट क्लियरेंसेस पे डिस्कशन करके वो करेगी. हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इतनी कंप्लेन करते हैं, और इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कि आपकी इतनी क्लियरेंसेस हैं, देयर इज़ नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इज़ ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो मैं, और फिर हमारे जो मिनरल्स जो कितने अरसे से एक्सप्लॉयट नहीं हुए हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत ज़रूरत है. बहुत अच्छा काम हो रहा है इस facilitation mechanism के through, and I have to tell you as an economist I fully support this, क्योंकि ये partnership है बहुत ज़बरदस्त किस्म की with our different countries, and also partnership between the civil and the military, and there is nothing that is that we should think के non-transparent है जो मैंने criticism सुने हैं. I just wanted to share my thoughts on this with you. ज़ाहिद फारूक मलिक साहब. सर, जब भी इस महीने की 15 तारीख आती है या 30 तारीख आती है, कुछ परेशानियाँ भी होती हैं पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से. आज भी 15 तारीख है, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी, थैंक यू जी. देखिए, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसका मैकेनिज़्म आप सब जानते हैं. 15 और 30 को रिवाइज़ होता है. वो ओगरा एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है, और वो जो पूरी दुनिया की ऑयल प्राइसेस हैं उनको देखती है, हमारा करेंसी रेट देखती है, उसके हिसाब से डिटरमिन करती है. तो उसका एक फार्मूला है, और ये ओगरा टाइप ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में हर जगह होती हैं. तो पाकिस्तान में कोई ये मैकेनिज़्म या सिस्टम कोई दुनिया से इतना फ़र्क नहीं है. हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके अंदर भी यही सिस्टम है. तो ओगरा जो है वो डिटरमिन करेगा, और चूँकि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स खुली हुई हैं तो शाम तक मालूम चलता है कि कहाँ मार्केट्स क्लोज हुई हैं, तो उसके हिसाब से रात तक डिसाइड होता है. लेकिन यहाँ पर जो बात हमें जहन में रखनी है, बिकॉज ये सवाल बार बार आता है, इसलिए मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमने माजी में जो बहुत बड़ी गलती हुई है हमारे मुल्क में, वो हमने अपनी ऑयल और गैस रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट नहीं किया. ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ इस मुल्क में, बहुत बड़ा. आप सोचें, $3.5 अरब हम आज कम निकालते हैं ऑयल एंड गैस 10 साल पहले के मुकाबले में. ये बनता है 1000 अरब रुपए. अगर हमने अपनी रिसोर्सेज एक्सप्लोर की होती तो आज हमारे पास अपना ऑयल होता, अपनी गैस होती. ये हमने नहीं किया. आज पाकिस्तान जो हमारे मुल्क की टोटल रिक्वायरमेंट है पेट्रोल की, उसमें से 70% हम इंपोर्ट करते हैं, 70%.
اب اگر جب ہم 70% پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں تو اگر دنیا میں پیٹرول اگر $1 کا لیٹر ہے تو 300 روپے کا ہوگا, 50 سینٹ کا ہے تو 150 کا ہوگا, $1.5 کا تو 450 کا ہوگا. تو جتنے کا پیٹرول آئے گا دنیا سے جو خریدیں گے اتنے کا ہی آگے دینا ہوگا. اس میں تھوڑی بہت جو کاسٹ ایڈ ہوتی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں تو ہم نے اتنا زیادہ مارجنس کو کنٹرول کیا ہوا ہے ڈیلرز کا, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا, کہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر یہ اسٹرائک ہونے والی تھی اور پیٹرول پمپ بند ہونے والے تھے. تو ہمیں پھر پچھلی گورنمنٹ نے ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا ان کے ساتھ جانے سے پہلے کہ ان کے مارجنس تھوڑے بہت ریوائز ہوں گے, جو کہ $1.5 اور $2 ہے. اور وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ بھی ان کو آپ افیکٹ کریں, بیکاز اسٹارٹ کریں, بیکاز یہ اگریمنٹ سائن ہو چکا تھا پریویس گورنمنٹ, تو ہمیں وہ بھی اسٹارٹ کرنا پڑا. لیکن اس کے باوجود ہم نے اتنا زیادہ کنٹرول کیا ہوا ہے چیزوں کو کہ آج بھی پاکستان میں جو پیٹرول ہے, میں خالی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ریجن میں کیا ہو رہا ہے. میں کوئی امریکہ, انگلینڈ, سنگاپور ان ملکوں کی بات نہیں کرتا. انڈیا ہمارے جیسا ہی ملک ہے, سری لنکا کی انکم ہماری طرح ہی ہے, بنگلہ دیش ہمارے جیسا ہے. اس وقت آج کی تاریخ میں انڈیا میں جو پیٹرول کی قیمت, پاکستان میں 305 روپے, انڈیا میں 381 روپے, ابھی سری لنکا میں 391 391, بنگلہ دیش میں 345 ہے. تو یہ پرائسز ہیں ہمارے پڑوسی ملکوں میں. کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی پیٹرول امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو جب دنیا میں کوئی بھی ملک اگر پیٹرول امپورٹ کرے گا تو جس پرائس پہ کرے گا اسی پہ اس کو بیچنا پڑے گا. ایک مجبوری ہے. سرکار اس پہ پیسے نہیں بناتی ہے, سرکار کو پیسے نہیں بناتی ہے. اور جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز, پیٹرول پمپ, ان کا مارجن ہم بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں. ٹیکسز ہیں اس کے اوپر, دنیا میں ہر ملک میں ٹیکسز ہوتے ہیں. اچھا, ایک چیز جو ماشاءاللہ اچھی ہوئی ہے لیکن اس کا امپیکٹ اگلے ماہ آئے گا. جس طریقے سے ڈالر بڑھ رہا تھا, دیکھیں ڈالر جو انٹر بینک میں 4 سپٹمبر کو, آج سے 10 روز پہلے 305 روپے تھا. کل ڈالر تھا انٹر بینک میں 298 روپے. تو ڈالر کوئی 7-1 روپے تو انٹر بینک میں نیچے آئے, اوپن مارکیٹ میں تو بہت زیادہ نیچے ہے. اگر یہ ڈالر کنٹرول میں نہ آتا تو پیٹرول پرائس پہ نیگیٹو امپیکٹ آتا. چونکہ ڈالر ماشاءاللہ کنٹرول میں آ گیا ہے اور آلریڈی جو ڈالر نیچے آ گیا ہے, تو اس کا جو فائدہ ہوگا, چونکہ یہ ابھی پچھلے 15 روز میں ہوا, تو اس کا فائدہ اگلے ماہ آئے گا, کیونکہ ہر 15 روز کے بعد پرائس سیٹ ہوتی ہے. اور انشاءاللہ دعا کریں کہ جس طریقے سے اس وقت کریک ڈاؤن چل رہا ہے اسمگلنگ پہ, ڈالر کے اوپر وغیرہ وغیرہ, اگر یہ اللہ نے چاہا اور نیچے آ جائے گا تو انشاءاللہ اگلے ماہ سے اللہ نے چاہا تو چیزیں بہتر ہوں گی. تو اب اوگرا جو فیصلہ کرے گا وہ اناؤنس کر دے گا رات کو. لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ میں شیئر کروں پبلک کے ساتھ کہ یہ جو میکینزم ہے, جو پرائسز ہیں, جو ڈالر کی پیٹرول پرائس بڑھتی ہے گھٹتی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. اس میں سرکار کا, گورنمنٹ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ مجبوراً پیٹرول امپورٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں گاڑیاں, بسیں, ٹرک, بائک ساری چلیں. آنے والے وقتوں میں, جو کہ دنیا میں بہت سارے ملکوں میں اس پہ آلریڈی کام ہو چکا ہے, ہم نے کوئی کام نہیں کیا. چائنا میں کچھ شہر ایسے ہیں جس میں ٹوٹل جو ٹرانسپورٹ ہے 100% ٹرانسپورٹ, بسیں, گاڑیاں, بائکس 100% الیکٹریکل ہیں, وہ پیٹرول پہ چلتی ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے وہ چیزیں کر لی ہیں, تو اس سے ان کے جو اخراجات ہیں کنزیومر کے وہ کم ہیں. ہم نے اس پر کام ہی نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی, لیکن ظاہری بات ہے کچھ کام ہم شروع کریں گے, باقی چلتا رہے گا. تو انشاءاللہ بس دعا کریں اللہ نے چاہ کر ڈالر کنٹرول میں رہا تو آنے والے اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. مشتاق گھمن صاحب, میرا سوال ہے, آواز نہیں آ رہی ہے, آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں نا, مائک پہ ہاتھ رکھا ہے, اب تھوڑا بہتر جی. سوال میں یہ کہ آپ نے ایک تو جو کریک ڈاؤن شروع کیا وہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اس کا ریزلٹس بھی ہے. مگر آپ نے جو ٹرانسفر پوسٹنگس کی ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ حاجی صاحب کو اٹھا کے یہاں اٹھا دیا, ساتھ والے کو یہاں اٹھا دیا, تو وہ تو سارے ادھر ہی لوگ ہیں. یا تو آپ کو جو ڈائریکشن کرتے دور والوں کو بھیجتے تو ان کا نیکسٹ تھا وہ تو آپ نے کیے نہیں ہے. اس کو ایک بات یہ ہے کہ یہ آپ نے بالکل ایسی ایڈجسٹمنٹ کر دی ہے, ان کا کوئی حق نہیں. دوسرا پھر آپ نے بیسک ریفارمس ہے پاور سیکٹر میں, اس کے لیے آپ نے کوئی شروع کی ہے, نہیں کی ہے, کوئی کام بھی آپ کی میرے خیال میں بہت سے بات ہوئی تھی. آج اے ڈی پی کے ساتھ بھی آپ نے ہوئی ہے, اس کے ذرا آپ نے
چلیں خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری کس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں روز، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، خیال رکھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو جواب دے دوں اس کا ٹرانسفر پوسٹنگ کا۔ نہیں، یہ تاثر غلط ہے کہ جو ہم نے ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہے وہ بس دکھانے کے لیے کی ہے، بالکل غلط تاثر ہے۔ ہم نے ایجنسیز سے جو ہمارے تمام امپلائیز ہیں ان کا ڈیٹا منگوایا تھا، اور جو امپلائیز چوری میں ملوث تھے یا کنزیومرز کو ہیلپ کر رہے تھے، ان میں سے جو 200 لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل کلیئر ہمیں نظر آ رہے تھے، جو ایجنسیز نے کہا کہ بالکل ملے ہوئے ہیں، ان کو تو ہم نے ہیڈ آفس بھیج دیا ہے، تو فیلڈ سے ان کو ہٹا دیا ہے، پہلی بات۔ تو دوسری بات یہ کہ جو ہر جگہ پر 3 ڈفرینٹ لیولز ہیں، ایس سی او، ایس ڈی اور ایکس سی این، تو وہاں پر اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب تک ٹاپ سے باٹم تک لوگ ملے ہوئے نہ ہوں کنزیومرز کے ساتھ تو چوری آسان نہیں ہوتی ہے۔ تو اس نیکسس کو توڑنا تھا، تو اس میں ہم نے جو فیلڈ میں جتنے بھی لوگ انوالو تھے ان 200 کے علاوہ، ان کو ہم نے فیلڈ سے ہٹا دیا ہے، ان کو ہم نے ٹرانسفر کر دیا ہے۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہوا کہ لوگ اوپر نیچے ہوئے ہیں، اگر ایک ایکسچینج ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے تو پھر ایک اور جگہ چلا گیا، بالکل۔ تو ٹوٹل یہ جو کلیوژن تھی اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ 100% تو رزلٹ نہیں آ جاتے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اچھے خاصے رزلٹ آئیں گے اس سے۔ اور اس کے باوجود ابھی اور جو بھی ہوگی اس ٹائپ کی چوری اس کو ہم روکیں گے، اور ٹرانسفر کی ضرورت ہوگی تو وہ کریں گے۔ ہم اس پہ قانون لانے کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں آلریڈی، تو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ دوسری بات جو ریفارمز ہیں، دیکھیں ریفارمز ابھی ہمیں تقریباً 1 ماہ ہونے کو آیا گورنمنٹ کو۔ ریفارمز سب کو پتہ ہے کیا کرنی ہے، سب کو پتہ ہے، وہ ہوئی نہیں ہے آج تک، اور وہ ہمیں شروع کرنی ہے۔ کل ورلڈ بینک سے بات ہوئی، ان کے ساتھ ہم نے یہی ڈسکس کیا جو میں نے پہلے بیان کیا کہ ڈسکوز جو ہیں ان کی پروونشلائزیشن، کنسیشن ایگریمنٹ، پرائیویٹائزیشن، اس پر کام کرنا ہے۔ آئی ایف سی سے بات ہوئی، ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا۔ آج جو اے ڈی بی سے بات ہوئی، ہم نے ان سے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، بیکاز اے ڈی بی بہت بڑا سپورٹر ہے ریفارمز کا پاکستان میں۔ ان کے ساتھ ہم نے انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی ضرورت جو ہے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں وہ ڈسکس کیا۔ انرجی سیکٹر کی جو ری اسٹرکچرنگ ہے، کیا ری اسٹرکچرنگ ہونی چاہیے، کیا ہم صحیح طریقے سے انرجی سیکٹر کو چلا رہے ہیں نہیں چلا رہے، وہ ہم نے بات کی۔ منسٹری کے اندر جو ہمیں آٹومیشن اور کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے اس کی بات کی۔ ڈسکوز کو جو ہے گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ سے اس کو ہٹانے کی مینجمنٹ، اس کی بات کی۔ ہمارے انرجی مکس جو ہے اس کو چینج کرنے کی بات کی۔ تو جتنی بھی سرکولر ڈیٹ سٹاک جو ہے 2500 ارب، اس کو کیسے حل کرنا ہے اس کی بات کی۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں، جتنی ٹوٹل ریفارمز چاہیے ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ان ڈونر ایجنسیز کا بھی سپورٹ چاہیے، اور ہمیں اپنی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، کیونکہ اس وقت جو منسٹری میں ہمارے پاس لوگ ہیں وہ تو سارے مصروف ہیں صبح سے شام تک، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، فائر فائٹنگ، وہ سارے مصروف ہیں۔ تو بھی ریفارمز کون کرے گا؟ اگر 10 ڈسکوز کا حل نکالنا ہے کہ چاہے پرائیویٹائزیشن ہو، چاہے پروونسز کو دیں، چاہے کنسیشن ایگریمنٹ دیں، تو اس پہ کسی ٹیم کو کام کرنا پڑے گا، وہ ٹیم پروفیشنلز کی چاہیے ہوگی، اس کو رکھنا ہوگا، تب یہ کام ہوں گے۔ ماضی میں یہ کام اس لیے نہیں ہوا، اس کی بہت بڑی وجہ ایک تو پولیٹیکل ول اتنی نہیں تھی، اور دوسری بات ہم نے اپنی کیپیسٹی کو انہینس نہیں کیا ایچ آر کی، تو ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں۔ تو ریفارمز پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہوتی رہیں گی، ویل کیپ شیئرنگ وتھ یو۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے دو مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی گیس کو، آلریڈی گرمیوں میں بھی رات کو گیس نہیں آتی ہے، اور صرف مخصوص ٹائم کے لیے کھانا کھانے کے لیے گیس دے رہے ہیں، تو مزید کیا پلان ہوگا کہ اس سے زیادہ لوڈ مینجمنٹ کیا کریں گے؟ کیا ایل این جی کارگوز جو ہیں وہ بر وقت ہیں، اور اگلے 4 ماہ کے لیے کتنے ایل این جی کارگوز منگوائے؟ گیس لوڈ مینجمنٹ جو ہے، جو لاسٹ ایئر ہوا تھا گیس لوڈ مینجمنٹ، ہماری کوشش ہے کہ یا تو ویسا ہی ہو یا اس سے بہتر ہو۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں گیس کم ہو گئی ہے، ایل این جی منگوانی پڑتی ہے۔ ایل این جی ہم منگواتے ہیں تو ہمیں وہ پر یونٹ پڑتی ہے $12.5 کی، جو ہوتا ہے 3700 روپے۔ 3700 روپے پر یونٹ کے حساب سے ہم ایل این جی منگواتے ہیں، جو کہ ہمیں آگے بیچنی ہے، اور ہم کنزیومرز کو چارج کرتے ہیں 1100 روپے کے حساب سے۔ تو ہم ایک چیز 3700 کی منگوا رہے ہیں اور 1100 کی بیچ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کو لاس ہے۔ سالانہ 350 ارب کا لاس ہے گورنمنٹ کو، روز کا 1 ارب کا لاس ہے، تو گورنمنٹ روز کا 100 کروڑ کا نقصان کرتی ہے گیس کے اوپر۔ اب دیکھیں نا، یہ بڑھ کے 2900 ارب ہو گیا، اب گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو گیس لوڈ مینجمنٹ
ہماری پوری کوشش ہے. آج بھی ہم نے صبح میٹنگ کی ہے, LNG کے کارگوز منگوانے ہیں, کتنے منگوانے ہیں, کیا بڑھانے ہیں. ٹرمینلز ہمارے پاس 2 ہیں, اگر ٹرمینل زیادہ ہوتے تو اور کارگوز آ سکتے تھے. تو اس وقت ہماری کوشش یہ ہے کہ جو لاسٹ ایئر جس طریقے سے گیس لوڈ مینجمنٹ ہوئی ہے ویسے ہی ہو جائے, اور ظاہری بات ہے کہ اگلی ونٹر کے لیے تیاری ابھی سے جو ہم کریں گے وہ ہوگا. شعیب نظامی صاحب. ڈاکٹر صاحبہ, بلاول صاحب نے 8 دنوں کے اندر 2 مرتبہ یہ اپلیکیشن لگایا. آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے, آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب نے 2 مرتبہ اس ایک ہفتے کے اندر یہ الزام لگایا, اور شاہدہ بھائی صاحبہ نے ایک دفعہ کہ وفاق جو ہے PHGP کے خرچوں کے اندر جانبداری اختیار کر رہی ہے, اور جو سندھ کے پروجیکٹس ہیں PHGP میں خاص طور پہ سیلاب سے متعلق ان کو فنڈنگ نہیں دی جا رہی. اس الزام کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پورا سوال کیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو کمپلین ہے, وہ کریں جس سندھ کے جو PSDP کے پروجیکٹس ہیں اس میں ریلیز نہیں. ان کی فنڈنگ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں دی جا رہی. نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں, ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے, اور جس طرح آپ کو علی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ دیکھیں چیلنجز اتنے زیادہ ہیں ہمارے ہاں ڈیولیوشن ہوئی ہے پاکستان میں, لیکن اس میں جو ریونیوز ہیں وہ زیادہ تر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, اور جو رسپانسبلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ وہ بہت زیادہ ہے. تو نہ صرف فیڈرل ایکسپینسز کو ہم برداشت کرتے ہیں, لیکن آلسو وی ہیو ٹو کیٹر ٹو دا ریکوائرمنٹس آف دا پروونسز. اب اس وقت میرے نالج میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے ان ایلوکیشن آف دا ریسورسز. جو صوبوں کو کے ساتھ ایگریمنٹس تھیں آف ریلیزنگ دی اسپینڈنگ اینڈ ایکسپینڈیچرز یا انویسٹمنٹ کی, اس میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. بٹ IMF پروگرام کے انڈر ہمیں بہت ہی پراپر طریقے سے پبلک اسپینڈنگ کو ریویو کرنا ہے, اور وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ ہم ایسا خرچہ کریں جس سے کہ ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے نا تھوڑا سرپلس میں آ جائے. اس کے لیے جو کیلکولیشنز بجٹ میں تھی وہ کافی ویک ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ہم نے کچھ ایکسپینشنری پبلک سیکٹر پروگرامز اس میں ڈالے ہیں. اب ہم اس وقت ریویو کر رہے ہیں اوور آل پبلک سیکٹر پروگرام, بوتھ فیڈرل سائڈ پہ بھی اور پروونشل سائڈ پہ. ابھی ہم نے کسی پروونس کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کی ہے, بٹ انشاءاللہ جب ہمارا یہ انٹرنل ریویو منسٹری آف فائنانس میں ہو جائے گا تو ہم پہلے ریکویسٹ کریں گے فائنانس منسٹرز پروونسز کو کہ ان کے ساتھ ہم ڈسکشن کریں, اور اس دوران ان کی جو بھی گزارش ہوگی اس کے بیسس پہ پھر ہم اپنا ریسٹرکچرنگ آف پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی پروپوزلز دیں گے, جس میں صرف فائنانس منسٹری نہیں ہوتی لیکن اس میں پلاننگ کمیشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور میں اور پلاننگ منسٹر اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک بات کریں گے. تو یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس وقت کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں کی کہ ہم نے کسی کی کٹوتی کی ہوئی ہو یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوئی ہو. بٹ ظاہر ہے ریویو تو جب ہم کریں گے تو اکراس دا پروونسز کریں گے. اپنی پروونسز کو IMF پروگرام کی ہیٹ ابھی تک پہنچی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں نا اسپینڈنگ تو اوور آل اسپینڈنگ ہے پاکستان کی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ پبلک ایکسپینڈیچر ریویو دیکھیں جو کیا گیا ہے اس ملک کے لیے, اس میں اتنی گنجائش ہے ٹو کٹ اننیسیسری پروگرامس اینڈ پروجیکٹس. اور ہمارے پبلک ایکسپینڈیچر کا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم اسکیمیں بناتے ہیں لیکن ہم ان کو ٹھیک سے امپلیمنٹ نہیں کرتے, جس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے. وہ ہاف وے جو ہے نا انیفیشینٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک ہمیں یہ بھی ایریا دیکھنا ہے بہت ضروری کہ اتنا خرچہ کرتی ہیں بہت صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے. تو اب یہ ہمیں ایونچولی یہ کرنا پڑے گا کہ ان کو ہمیں گورنمنٹ کی ایمبٹ سے نکال کے ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں
इन प्रोग्राम्स को डालना होगा, या हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें और उसमें हम पब्लिक सेक्टर रिसोर्सेज थोड़े से डाल के वी लेवरेज मोर इन्वेस्टमेंट फॉर PPP। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे डिस्कशंस हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ये जो चीज़ें इतने सालों में नहीं हुई हैं, तो अभी तो जिस अली बता रहे थे कि अभी तो हमें 1 महीना हुआ है, तो हम ज़ाहिर है प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स कर रहे हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे, और फिर ज़ाहिर है वी वुड हैव टू हैव द ब्लेसिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स टू एंडोर्स what the finance ministries of the federal and provincial governments agree on. Zahir Ali Samad. सर एक सवाल की इजाज़त है तो फिर मोहम्मद अली साहब से ही सवाल है मेरा। आपने ये टैरिफ डिफरेंशियल की जो बात की अभी, जो LNG बाहर से इम्पोर्ट करके हम ला रहे हैं वो 3700 MMBTU में पड़ रही है और 1100 में दे रहे हैं। ये गैप 25-26 हो गए, तो जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे या ख़त्म करेंगे, रीबेसिंग करेंगे, रिविज़िट करेंगे, इसका इम्पैक्ट आपने कैलकुलेट किया कितना आएगा? जनरेशन कर्ज में ओवरऑल जो इम्पैक्ट आएगा इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इस वक्त मुल्क में अलग अलग प्राइसिंग रिजीम है गैस की। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ के अंदर हम जो गैस देते हैं इंडस्ट्री को, वो एक्सपोर्टर्स को $9 के हिसाब से देते हैं, जो कि बनती है 2700 रुपये, और नॉन एक्सपोर्टर्स को हम देते हैं $12.5 के हिसाब से, जो कि बनती है 3700 रुपये। साउथ में हम जो गैस बेचते हैं वो एक्सपोर्टर्स को हम देते हैं $3.60, और जो कि 1100 बनती है, और नॉन एक्सपोर्टर को 1200 के हिसाब से देते हैं $4। तो एक जगह एक ही मुल्क में हम 1100 और 1200 की गैस बेच रहे हैं, एक जगह हम 2700 और 3700 की बेच रहे हैं, एक ही मुल्क है, रिसोर्सेज सेम है, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट का फ़र्क होगा रॉ मटेरियल में। एक्सपोर्टर्स को हम इनकरेज करना चाहते हैं, बिकॉज एक्सपोर्टर्स अगर फ्लरिश करेंगे तो हमारे मुल्क में डॉलर्स आएंगे। हम इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी तभी मुल्क का पहिया चलेगा। लेकिन ये जो फ़र्क हैं जिनकी कोई इतने ज़्यादा फ़र्क की बुनियाद नहीं है, कोई वजह नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। सिमिलरली जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। उनमें से बहुत सारे लोग हमारे गांव में रहते हैं, रूरल एरिया में। इस वक्त जो गैस हम देते हैं पाइप गैस, वो सिर्फ शहरों में देते हैं। तो पाकिस्तान की जो टोटल आवाम है उसमें से 5 करोड़ लोगों को, जो कि 1 करोड़ कनेक्शन है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के पास 1 करोड़ लोगों के पास गैस का कनेक्शन है। तो टोटल तकरीबन 5 करोड़ लोगों को ये गैस मिलती है, और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा गैस यूज़ करते हैं, और वो जो अमीर तबका है हमारा, वो सर्दियों में गैस की जो पेमेंट करता है वो 1100 रुपये के हिसाब से करता है, और जो गरीब तबका है जो कि गांव में रहता है वो LPG का सिलेंडर लेता है, जो कि 4,500-5,000 रुपये के हिसाब से लेता है। तो ये तो सिस्टम में फ्लॉ है ना। जो अमीर तबका है उसको हम सस्ती गैस दे रहे हैं, और गरीब तबके से कह रहे हैं कि जाओ बाजार से सिलेंडर लो, खुद लो, और 5 गुना कीमत पे लो। अब ये कहाँ का इंसाफ है? तो जो अमीर तबका है वो कम से कम LPG के प्राइस पर तो गैस ले हमसे, जिस पे गरीब ले रहा है गांव के अंदर, कम से कम उस पर तो ले ना। तो ये चीज़ें हैं जो सही करने की ज़रूरत है, जो कि आज तक नहीं हुई हैं इस मुल्क में। तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम एक चीज़ जो हम करेंगे, पहली बात तो जो नाइंसाफ़ियाँ हैं उनको हमें ख़त्म शायद ना हो तो कम करना है। दूसरी चीज़ जो गरीब तबका है, इवन शहरों के अंदर जो गरीब तबका है, उनके ऊपर हम कोई इतना बर्डन नहीं डालेंगे कि उनके लिए अनअफोर्डेबल हो सकता है कि शायद 200-400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये इतना हो जाए, वो भी हम कोशिश करेंगे कि ना हो। लेकिन अगर होगा भी तो इतना होगा जो कि मजबूरन अगर होगा तो उसमें भी हम रोज़ाना इस पर काम कर रहे हैं कि ये भी ना हो गरीब तबके के ऊपर। लेकिन ये जो फ़र्क है अमीर और गरीब का, और जो नाइंसाफ़ी है, इसको तो हमें कम करना पड़ेगा। तो कुछ सेक्टर्स पे इम्पैक्ट आएगा और बहुत सारे लोगों पे इंशाल्लाह इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमारे मुल्क में तकरीबन 60 लाख कंज्यूमर जो
सॉरी 1 करोड़ कनेक्शन है, मैंने 10 करोड़ तो नहीं कह दिया था, 1 करोड़ कनेक्शन है। तो उसमें से 60 लाख कनेक्शन ऐसा है जो कि शहरों के अंदर लो इनकम तबका है, तो हमारी कोशिश है कि उनके ऊपर कम से कम इम्पैक्ट है, शायद 200-400 रुपये जैसे मैंने कहा जाए, तो उनको इंशाल्लाह अफेक्ट ना हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रिजीम जो है, जो आज तक सही नहीं हुई है, इसको हम सही करें इन उसूलों की बिना। ओवरऑल तो सर अभी हिसाब किताब चल रहा है सर। वैस क्या निसाब सर, थैंक यू वेरी मच सर। वैस क्या 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। आपसे अलीसा सा सवाल है कि ये जो डिस्कोज है इसका क्या करने जा रहे हैं? आया प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं या इनको सूदों के हवाले करने जा रहे हैं, तो बताइएगा। और मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो मसरूफ़ हैं, सर बहुत शुक्रिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है नैब अमेंडमेंट के हवाले से, तो पीएम साहब ने तो बताया था कि कोई खास चीज़ नहीं हुई, लेकिन आपके पास कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन है तो वो काइंडली शेयर कीजिएगा कि वफाक क्या करता है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आप मेरी मसरूफियात पर नज़र रखते हैं। और आपके सवाल का जवाब ये है कि जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, हुकूमत पाकिस्तान, हमारी वफाकी हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि तफसीली फ़ैसला आए। जब तफसीली फ़ैसला हमें मौसूल होगा, उसके बाद वज़ारत कानून और हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं उसका जायज़ा लेंगे और फिर उसकी रोशनी में अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। आपके सवाल का शुक्रिया। सर मैंने जवाब दे दिया ऑलरेडी कि प्रोविंशलाइजेशन, कंसेशन एग्रीमेंट, प्राइवेटाइज, तीनों ऑप्शन पे काम कर रहे हैं। लेकिन होता ये है कि हमने डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ख्याल है। कोई कहता है जी प्राइवेटाइज कर दो, कोई कहता है कंसेशन एग्रीमेंट दे दो, कोई कहता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दो, कोई कहता है प्रोविंसेस को दे दो। लेकिन पहले होमवर्क तो कर लें, कोई डेटा देखा है, कोई एनालिसिस किया है। तो इस वक्त हम वो सारा होमवर्क कर रहे हैं और फिर जो चीज़ डिस्कोर्स के लिए, मुल्क के लिए बेहतर होगी, इंशाल्लाह उसी रास्ते पे चलेंगे। सर आपने 2-3 चीज़ों का कहा कि बिजली की चोरी, सुहेल राना मेरा नाम है, मैं एडिटर हूँ डेली पोस्ट का। बिजली की चोरी पे ट्रैक कौन जा रही है, कि कितनी बिजली की चोरी हो रही थी, नंबर 1। नंबर 2, आइस्को, पेस्को, लेस्को, गेपको, ये तो 100% बिजली के बिल अदा करती है। और जब ये 100% बिजली के बिल अदा करती है तो इनको पर यूनिट कितने की कॉस्ट होती है, और जहाँ पे चोरी 80% से ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होती है। दूसरा, हमारी बड़ी बहन है फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, आप 10 सवाल ना करें, एक आदमी से सवाल कर लें। अगर इस तरीके से हर सहाफ़ी 5-5 सवाल करेगा तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी ख़त्म नहीं होगी। चलो मैं शॉर्ट में जवाब दे दूँ। टोटल जो नुकसान है तमाम डिस्कोस का वो 589 है। आपने 4 डिस्कोस का नाम लिया, आइस्को, लेस्को, गैपको और पेस्को। पेस्को के अंदर चोरी, पेस्को में, पेशावर में, वहाँ पर चोरी बिजली की और बिलिंग, बिल की रिकवरी वो इतनी अच्छी नहीं है। आइस्को, लेस्को और गैपको की अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन यहाँ पर भी चोरी है बट कम है। आपने अमाउंट पूछा तो टोटल चोरी और जो बिल्स रिकवर नहीं होते, तो जो 5 हमारी अच्छी डिस्कोज हैं उसके अंदर टोटल नुकसान साल का है जो नेपरा अलाउ करता है उसके ऊपर 151 बिलियन का, और जो 5 बुरी डिस्कोज हैं उनके अंदर जो है वो 434 बिलियन का है। तो 434 और 151 589 बिलियन का, 155 होगा, 155 एंड 434 इज 589 बिलियन टोटल। सनाउल्लाह जीटीवी जी डॉक्टर साहब वो सुन रही हैं आपको। डॉक्टर साहब, इस साल करंट फाइनेंशियल ईयर में रीपेमेंट कितनी डॉलर हुई और हाउ यू मैनेज, वहाँ से आप मैनेज करेंगी, मल्टीलैटरल से कितने आएंगे, बायलैटरल से कितने आएंगे, टोटल रीपेमेंट भी बता दें, बैलेंस में है कितनी इस साल जो हमने करनी। जी रीपेमेंट्स तो हाँ अब जी, तो रीपेमेंट्स ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी डेट, जो एक्सटर्नल डेट, 2 कंपोनेंट्स हैं डेट के। अच्छा, बात कर रहे हैं। हमारे 2 कंपोनेंट्स हैं डेट के, डोमेस्टिक डेट और एक्सटर्नल डेट। तो इन दोनों को सेपरेटली देखना होता है। आपको पता है डोमेस्टिक डेट तो रोल ओवर हो रहा है रेगुलरली थ्रू द टी-बिल ऑक्शंस, और हम अपनी लाइबिलिटीज़ को सेटल कर रहे हैं। और एक्सटर्नल डेट की जो रीपेमेंट्स हैं वो काफ़ी साइजेबल है, बट
we are managing those quite effectively. We are making payments on time, and we hope to mobilize more funding. Jis tarah maine kaha कि we are in discussion with a number of donors to be able to make sure that payments timely basis पे आए, हमारी जो disbursements हैं वो timely basis पे आए, और फिर उसके basis पे we are able to repay. So this is all I can tell you right now. We are in process of determining what would be more prudent for us going forward. But inshallah, जो important बात इसमें होती है कि जो हमारा debt जो कि unsustainable level पे पहुंच गया है, उसको हमें control में रखना है. इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम अपने expenditures को tighten करें ताकि हम borrowing इतनी ज़्यादा ना करें फ्यूचर में. लेकिन आपको पता है कि ये liabilities काफ़ी अरसे से accumulate हुई हैं, और we have to settle them on a timely basis. So I can give you this answer more qualitatively than quantitatively, because work is going on to think through the debt sustainability का जो question है. Thank you. सैफुर रहमान साहब, जियो न्यूज़. मेरा क्वेश्चन म्यूनिसिपल एनर्जी से है. सर ये बताइए कि आपने जब आप मिनिस्टर नहीं थे तो एक आपने एक रिपोर्ट लिखी थी, उसमें आपने कुछ IPPs के लिए जो डॉलर को 148 पे कैप किया था, तो ऐसा मुमकिन है कि भी आप जो CPEC के IPPs हमसे भी बात करें, उससे वहाँ को पैदा हो? देखिए, जब हमने बात की थी उस वक्त मैंने ये रिपोर्ट में लिखा था कि हमें ये रीनिगोशिएशन करनी चाहिए. उस वक्त वो जो IPPs थे उसमें वो सारे पाकिस्तानी IPPs थे. आज की तारीख में जो IPPs हैं, जैसे किसी ने कहा था कि 2000 बिलियन की कैपेसिटी पेमेंट है, ये इंटरनेशनल ज़्यादातर हैं, 2015 की पॉलिसी के हैं और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं. उनके पास जाना और उनसे रीनिगोशिएट करना एक जबकि हम 3 साल पहले कर चुके हैं ये एक्सरसाइज, तो पाकिस्तान की जो साख है वो इंटरनेशनल मार्केट में अफेक्ट होगी, और ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंटों ने ये एग्रीमेंट साइन किया है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ. देखिए, पाकिस्तानी इन्वेस्टर के पास तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पाकिस्तान में ही करते हैं ना, वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पास पूरी दुनिया मौजूद है इन्वेस्टमेंट करने के लिए. आप अगर उनके पास जाकर एक एग्रीमेंट आपने साइन किया, एक पॉलिसी दी, माजी में सब कुछ सोच लेना चाहिए था लोगों को कि ये पॉलिसी ठीक है कि गलत है. तो चले हो गया सो हो गया. अब अगर आप जाएंगे तो वो इन्वेस्टर्स फिर पाकिस्तान का रुख तो नहीं करेंगे. देखिए, माजी में कई बार हुआ है कि हमने जब इस टाइप की कोई चेंजेस करने की कोशिश की तो फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स चले गए. आपने स्टॉक एक्सचेंज में देखा होगा, बिलियंस की इन्वेस्टमेंट आती है और फिर एक आध इवेंट होता है मुल्क में तो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट चली जाती है. तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस टॉपिक को छेड़ना चाहिए. हमें जो चीज़ करनी चाहिए, देखें जो मसला है ना इस वक्त, वो मसला आज की तारीख में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का और IPPs का जो डेट है ना कंपोनेंट, उसका मसला है. डेट जो है वो हमें पेमेंट करनी है, जो हमें पेमेंट करनी है. अगर एक प्लांट लगा है तो आपको उसको वो जो उधार लिया गया लगाने वो पेमेंट करना है हमें, लेकिन वो हमें पेमेंट करना है, बहुत बड़ा नंबर है, वो हमें अगले 6-7 सालों में पेमेंट करना है. अगर वो हम 6-7 सालों की जगह उसका टाइम पीरियड अगर 15 या 20 साल कर लेते हैं तो हर साल की पेमेंट कम हो जाएगी. जब वो पेमेंट कम हो जाएगी तो हमें ज़्यादा अर्सा मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए, और हमारी कैपेसिटी पेमेंट कम हो जाएगी. और चूँकि ये प्लांट्स की लाइफ 20-25 साल है, न्यूक्लियर की तो बहुत ज़्यादा है, तो उससे हमारा कैश फ्लो ईज आउट हो जाएगा और टैरिफ पे भी फ़र्क पड़ेगा पॉजिटिवली. इकराम होती साहब. ये आपने अभी कैपेसिटी चार्ज की बात की है, ये बताइए कि पाकिस्तान के 3 बड़े मसाइल हैं. एक कैपेसिटी चार्जेस है, दूसरा अमीर लोगों से इनकम टैक्स ना मिलना, और तीसरा जिस पे IMF ने पकड़ लिया हुआ सब्सिडी. अब ये तीनों मसाइल में से जो 2 बड़े हैं कि इनकम टैक्स आप क्यों नहीं ले पा रहे और कैपेसिटी चार्जेस का कोई हल क्यों नहीं कर पा रहे? तो मैं जल्दी से कैपेसिटी पेमेंट का जवाब दे देता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, फिर डॉक्टर साहब बता देंगी बाकी चीज़ें. कैपेसिटी पेमेंट का हल यही है जो मैंने अभी बताया है, क्योंकि आपने जी एक बिज़नेस सेट किया 25 साल के लिए,
اس سے 25 سال تک انکم آئے گی, اور اس پہ آپ نے ادھار لیا جو آپ 10 سال میں پیمنٹ کر دیں گے, اور ادھار بھی اس بزنس کا جو آپ نے انویسٹمنٹ کی اس کا 80% ہے. $1 بلین کا اگر پلانٹ ہے, $1 بلین کا پلانٹ ہے, $800 ملین اس میں ڈیٹ ہوتا ہے. اب وہ $1 بلین کا پلانٹ جو انکم آپ کو دے گا وہ 25 سالوں تک دے گا. تو مجھے اگر یہ $800 ملین کا ڈیٹ میں 25 نہیں تو 20 سالوں میں پیمنٹ کروں تو میرا فائدہ ہے نا. میں نے اگر 10 سالوں میں پیمنٹ کرنی ہے تو ان پہلے 10 سالوں میں میری کیپیسٹی پیمنٹ زیادہ ہوگی. تو یہ غلطی ہو گئی ہے اگین پاسٹ کے اندر, ماضی میں, تو اس کو صحیح کرنا ہوگا. لیکن یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس کے اوپر اس وقت ہم سارے نمبرز کر رہے ہیں, انالیسس کر رہے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوگا, کون کون سے بینکس انوالوڈ ہیں, کس سے جا کے بات کرنی پڑے گی. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. یہ حل ہے کیپیسٹی پیمنٹ کا. باقی ڈاکٹر صاحب بتا دیں گے. جی شکریہ آپ کے سوال کا. دیکھیں پاکستان کے جو ٹیکسیشن سٹرکچر ہے اس میں ہسٹوریکلی بہت ڈسٹورشنس ہے, جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا. جو مین مسئلہ ہمارا اس وقت ہے کہ ہمارے ٹیکس کا جو بیس ہے نا وہ بہت نیرو ہے. اس وقت ہم ایگریکلچر انکم کو ٹیکس نہیں کر سکتے, حالانکہ وہاں پہ کافی لوگ ہیں جو بگ لینڈ لارڈس ہیں. ہم ریئل اسٹیٹ کو بھی ٹیکس نہیں کر سکتے افیکٹولی, اور اس طرح ریٹیل سائٹ پہ بھی بڑا مسئلہ ہے. آپ ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لاتے ہیں تو وہاں پہ شاپ کیپرز شور شرابہ کرتے ہیں. تو یہ ایک پوری کیمپین چاہیے. 2 چیزیں ہمیں چاہیے. ایک تو ہمیں لیگل امینڈمنٹس چاہیے ہوں گی بہت سبسٹینٹیو کہ ہم ٹیکس بیس کو براڈن کریں, اور دوسرا جو ہمیں کرنا ہوگا اپنی FBR کو اور اسٹرانگر کرنا ہوگا, جس پہ کہ اس وقت ہم کافی سوچ بچار کر رہے ہیں اس وقت. اور تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی ہمارا اس وقت ٹیکس بیس ہے اس سے ہم زیادہ کلیکشن بائی براڈننگ دا نیٹ جس کو کہتے ہیں نا, اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ریفارم کی ضرورت ہے. وہ ڈاکیومنٹیشن آف دی اکانومی ہے. اس وقت بہت سارا پوری اکانومی کو اگر آپ دیکھیں تو 60% سے بھی اوپر از انفارمل اکانومی. کوئی ڈاکیومنٹ یا آپ خریدنے جائیں, حالانکہ پوس لگوائے ہوئے ہیں, سب کچھ کیا ہوا ہے, لیکن وہ ڈاکیومنٹ نہیں کرتے the purchase and the sale effectively. اور بے انتہا ٹیکس اوائڈنس اینڈ ٹیکس ایویژن ہے اس ملک میں. اب یہ کوئی ایک دن میں تو نہیں ہوا, یہ ڈیکیڈ سے چلا آ رہا ہے, اور اس کو ریورس کرنے کے لیے کچھ اقدامات یہ حکومت کر سکتی ہے. فار انسٹنس ڈاکیومنٹیشن پہ انالیٹیکل ورک ہم نے کرانا شروع کر دیا ہے, اور اس کی ڈرافٹ لا ہم بنائیں گے تاکہ ہم آنے والی حکومتوں کو کچھ کام کے تیار کر کے دے جائیں. اس کے علاوہ ہم ڈیجیٹائزیشن آف دا ٹیکسیشن سسٹم پہ کام کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ پرال ایک ادارہ ہے جہاں پہ آٹومیشن بھی ہے بٹ اس کی فنکشننگ میں ایشوز ہیں. تو دیر آر لاٹس آف ریزنس, کوئی یہ ایک ایشو نہیں ہے. ایک فائنل بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یو امپوز ٹیکس آن پیپل ہو آر پیئنگ ٹیکسز, یو ڈونٹ گو آفٹر دوز ہو آر ناٹ پیئنگ ٹیکسز. اور اس کا اس کے قصوروار FBR ہی ہے جو کہ اس وقت مجھے رپورٹ کرتے ہیں. اور FBR میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نان ٹیکس پیئر کے پیچھے پڑتے ہیں تو اس میں بہت ہی ویسٹڈ انٹرسٹ بھی انوالوڈ ہے. تو ہمیں اس کو کسی طریقے سے تھرو ڈیجیٹائزیشن کیپچر کرنا پڑے گا. ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ پروونسز میں وہ جو پروونشل ٹیکسز لے رہے ہیں ان کے ٹیکس پیئر کون ہیں, یہ جو ایکسائز ٹیکسیشن کون دے رہے ہیں,
उनको हमने फेडरल टैक्स में भी लाना है। ये यूटिलिटी की डिस्कोस, हु आर द यूटिलिटी पेयर्स, आर दे पेइंग टैक्सेस और नॉट पेइंग टैक्सेस, हमें उनको भी टैक्स नेट में, तो हम इस तरह सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं जो इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है, लेकिन हमें डेटा लेने के लिए इदारों के पास जाना पड़ेगा और इदारे बहुत ज़्यादा हैं और उसको हम किस हद तक कैप्चर कर लेंगे इस शॉर्ट पीरियड में, ये अभी हमें असेस करना है। तो ये कहना बहुत आसान है कि इनकम टैक्स हम कलेक्ट नहीं करते। एक्चुअली देयर इज़ अनफॉर्चुनेटली एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन दी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो हिस्टोरिकली रहा है, और फिर अभी एक जनरल सेल्स टैक्स है जो कि अगेन इशू उसमें कलेक्शन के हो रहे हैं। तो ये काफ़ी ओवरऑल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिबेट है एंड इस पे मैं आपको ये सिर्फ तसल्ली दूँ कि हर रोज़ इस पे काम होता है काफ़ी ज़्यादा, और एफपीआर की पूरी मशीनरी गैल्वनाइज हुई है। जिस तरह ये डिस्कोर्स पे काम करा रहे हैं, इस तरह हम एक एक इदारे के साथ अब काम करा रहे हैं। आपने तो जवाब देने की बजाय फेलियर अनाउंस कर दिया। नहीं, मैं फेलियर नहीं बता रही, मैंने आपको रिकमेंडेशंस बताई हैं। मैंने आपको रिकमेंडेशंस बताई हैं कि हमें टैक्स बेस को एनहांस करना है, हमें अपने टैक्स नेट को इंक्रीज करना है, हमें डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी के करनी। ये फेलियर नहीं है, ये रिकमेंडेशंस है, ये प्रपोजल्स हैं हमारे। पहले ये जवाब दे दे। आप मिक्स इंतखाबात की डेट अनाउंस करता है तो कितने फंड्स दरकार होंगे और क्या ये आप फंड्स को ही फ्राहम कर देंगे? पहले आप जवाब देखें, एक मैं आपको आईएमएफ प्रोग्राम के बारे में बताऊं कि इस वक्त कोई नई कंडीशंस वो नहीं लगा रहे। जो कंडीशंस प्रोग्राम में है वो उसी की बात कर रहे हैं। सो रिलेटिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के इश्यूज वो अभी आपको उसकी डिटेल पता चलेगी, लेकिन वो जो भी कह रहे हैं पावर सेक्टर के बारे में या गैस सेक्टर के बारे में, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम। ओवर टू यू। आपने कुछ कहना? नहीं आप देखें, जो बजट पेश किया गया था उसके अंदर एक बजटेड अमाउंट है इलेक्शंस के लिए। मुझे वो एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन हमारी कमिटमेंट है कि इलेक्शन कमीशन जब भी इलेक्शन के प्रोसेस में जाएगा, अभी तो हल्का बंदियों का काम चल रहा है, लेकिन जो उनकी ज़रूरियात होंगी वो चाहे सिक्योरिटी की हो, दूसरे माली वसाइल की हो, वो तमाम पूरी की जाएंगी। थैंक यू। निगरान वफाकी वज़रा की मीडिया ब्रीफिंग इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। उनका कहना था कि निगरान हुकूमत मुल्की वसाइल को इस्तेमाल करने पर काम कर रही है। बिजली चोरी रोकने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। एनर्जी सेक्टर पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए भी इक़दाम जारी हैं। पूरी कोशिश है कि अवाम के तमाम मसाइल का हल निकाला जाए। टैक्स नेट को बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। टैक्स वसूली के निज़ाम को बेहतर और आसान बनाने पर भी काम किया जा रहा है। बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात के मुस्बत नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। ये थी PTV ताज़ा तरीन।